أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ، اس میں جو سورہ بقرہ میں جو آیات ہے وہ 286 ہے، یعنی کہ 286، اور جو رکوع ہے وہ 40 رکوع ہے. اور اس سورت کا جو نزول نمبر ہے، نزول نمبر جو ہے، نزول کا نمبر وہ 87 یعنی کہ 87 ہے. اور نزول کی نوعیت یعنی کہ کہاں نازل ہوئی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ مدنی صورت ہے. اس صورت کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی کہ اگلے والی جو صورت تھی جو ہم نے پڑھی کل سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی راہ نمائی کی درخواست تھی. یہ صورت اس کے جواب سے شروع ہو رہی ہے. در حقیقت پورا قرآن صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. جو شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہے وہ قرآن کریم کی پیروی کرے، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچے گا ضرور انشاءاللہ. زمانہ نزول. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے. اس کا نزول کا نمبر 87 ہے. مکی صورتیں 85 ہے، یعنی کہ 85 ہے. یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ حرمت سود کی آیت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ واتقوا یوما آخر آیت تک قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے، یعنی کہ آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس کے 3 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. سورہ بقرہ کے فضائل، یعنی کہ سورت بقرہ کے فضائل کیا ہے؟ نمبر 1، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین داخل نہیں ہوتا. نمبر 2، ترمذی شریف میں دوسری جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوہان ہے، یعنی اس کا ایک اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے. اور اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہراوین یعنی 2 خوبصورت صورتوں کو پڑھو، یعنی بقرہ اور آل عمران کو. دونوں قیامت کے دن آئے گی، گویا وہ دونوں 2 بادل ہے یا پرندوں کی 2 ڈاڑیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑے گی. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے. سورت کے مضامین کیا ہے؟ یہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور توحید، رسالت، معاد اور دوسرے لوگوں کے احوال کو بتلایا ہے. جی ہم آیت پڑھتے اور آیت کے ماتحت جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے الف لام میم.
اللہ اعلم بمرادہ، یعنی کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لوگوں نے اس کی الگ الگ باتیں کی ہیں لیکن وہ حقیقت تک نہیں ہے، مطلب کہاں تک حقیقت ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں ہم کو ایک بات اور سمجھنی ہے کہ اللہ کے نام پاک سے شروع کرتا ہوں، یہ ہدایت دینی راہ نمائی کرنے کریم ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے جواب سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ ہدایت قرآن کریم میں ہے، یہ کتاب اسی غرض سے اتاری گئی ہے، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں ذرا شک نہیں، کسی جگہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ یہ کتاب نیک بندوں یعنی متقیوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ ان کو کس راہ پر چلنا چاہیے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ایک سوال یہاں قابل غور ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والے تو ہمیشہ رہے ہیں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اس میں ذرا شک نہیں؟ ظاہر سی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب شک کی دو صورتیں ہیں، ایک کلام اللہ میں خلل ہو، یعنی کہ ایک شک ایسا ہے کہ کلام اللہ میں ذاتی خلل ہو، دوسرا دماغ میں فطور، یعنی کہ انسان کی سمجھ اور انسان کے دماغ میں فطور ہو۔ یہاں اول کی نفی، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کلام اللہ میں کوئی خلل نہیں، ہاں ثانی یعنی کہ دوسرا جو ذہن میں فطور ہے اس کا علاج آیت نمبر 23 اور 24 میں آ رہا ہے۔ نمبر 2 سوال، قرآن کریم تو سب لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے، آگے آیت 185 میں ہے ہدی للناس، پھر متقین کی تخصیص کیوں ہے؟ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کو اللہ تعالیٰ نے تخصیص کیوں کیا، مخصص کیوں کیا، خاص کیوں کیا؟ اس کا جواب، اگر متقین کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والے، متقین کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، تو متقین عام ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے وہ تمام، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے قرآن اس کو راستہ دکھلاتا ہے، چاہے وہ ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، اسی کی اطاعت کا اسی کو طاعت کا فکر اور معصیت کا ڈر ہوگا، اور وہی قرآن کی باتوں پر کان دھرے گا اور ایمان لائے گا۔ ہاں نڈر لوگ یعنی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، نڈر لوگ نکل جائیں گے نڈر لوگ۔ اگر متقین سے نیک مؤمنین مراد ہے تو پھر اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی کتابوں کی رہنمائی سے کوئی مستثنیٰ نہیں، انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، کیونکہ دنیا بلبلیہ ہے، بڑے شہر کے رہنے والے کو بھی شہر میں گھومنے کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح متقی بھی قرآن کریم کی رہنمائی کے محتاج ہے۔ یہاں پہلی آیت الف لام میم جس پر ہم حروف مقطعات ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ بھید ہے بوجہ مصلحت، ان کے معنی کھولے نہیں گئے، اور بعض اکابر نے جو ان کے معنی بیان کیے ہیں وہ تعویل ہے، اور متشابہات کی تعویل جائز ہے مگر اس کو مراد خداوندی نہیں کہیں گے۔ پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ترجمہ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ بتلانے والی ہے، یعنی کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آگے پرہیزگاروں کی 5 صفاتوں کا ذکر کریں گے کہ پرہیزگار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پرہیزگاروں کی 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ پہلی چیز، وہ پس پردہ جو حقائق ہے ان کا مشاہدہ کیے بغیر محض مخبر صادق کی اطلاع سے مانتے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو بتلایا اس پر مان لیتے ہیں، یہ پرہیزگاری کی پہلی علامت۔ دوسری، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری، وہ اللہ کے بخشے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالتے اور دوسری خیراتیں کرتے ہیں۔ چوتھا، وہ اللہ کی تمام کتابوں کو بشمول قرآن کریم مانتے ہیں کہ سب اللہ کی کتابیں برحق ہے۔ پانچواں، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آئے گی جس میں جزا و سزا ہوگی۔ جن لوگوں میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہے، اور جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔
غیب کیا ہے؟ غیب یعنی کہ غیب کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کیا ہے؟ غیب کہتے پوشیدہ چیز، غائب ہونا، اصطلاح معنی بے دیکھی ہوئی چیزیں، اور مراد وہ امور ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کے دسترس سے باہر ہے، جن کا علم انبیاء علیہ السلام کے بتلانے سے ہوتا ہے۔ ان میں اصل اور سب سے اہم اللہ کی ذات و صفات ہیں، پھر باقی امور ہیں جیسے جنت، دوزخ اور ان کے احوال، قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، آسمانی کتابیں اور سابقہ انبیاء علیہ السلام سے امور غیب ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام امور غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پہلی آیت کا ترجمہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں والذین اس کے بعد والی جو آیت ہے، اور جو ایمان لاتے اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت کا بھی ان کو یقین ہے، بس یہی لوگ ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہاں کوئی بات سمجھنی نہیں ہے، اس کے بعد والی جو ہے آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی آخری میں، یہ آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے۔ اس آیت میں گزشتہ کتابوں اور انبیاء اور نبیوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آئندہ کا ذکر نہیں، یعنی کہ گزشتہ جو چیزیں ہو گئی اس پر ذکر ہے، آئندہ کا کوئی ذکر نہیں۔ بس یہ دلیل ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو آئندہ آنے والی نبی پر اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا، جبکہ قرآن میں کسی جگہ اس کی طرف ادنا اشارہ بھی نہیں۔ پس قادیانی وغیرہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ متنبی، مطلب وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور مطلب وہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر تذکرہ ہوتا یعنی کہ آگے نبی آنے والے ہوتے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہوتا، کوئی چیز آنے والی ہوتی اللہ کی طرف سے، اس کا قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں ان میں اللہ کے نبی کا تذکرہ تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی کتاب آئے گی، جس میں جن کتابوں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ تھا۔ اگر کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا تو قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہوتا، لیکن کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مطلب یہ آخری کتاب ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، پہلے متقین کے بارے میں بتلایا، اس کے متضاد جو لوگ آتے ہیں کافر، ان کے بارے میں بتلاتے ہیں، جو جب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی کافر جو ہے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مطلب مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مطلب سچ مذہب کو اپنانے کی اور اس کو ماننے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ اتنے دور چلے جاتے اس کو انکار کرنے میں، اتنے حد تک گر جاتے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب آخر میں کافر ہونے کی حالت میں مرتے، اور بعض لوگوں کو، بعض انبیاء کو بھی ان کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ کافر مریں گے، یعنی کہ مطلب ان کا کفر اتنی حد تک، اتنی گہرائی تک چلا جاتا ہے کہ ان کے اندر حق جو آتا ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ تمام ایسے لوگ تھے۔ جی یہ قرآن کی آخری آیت ہوئی، مطلب یہ سورہ بقرہ کی آج کے سبق کی آخری آیت ہوئی، پہلے رکوع کی 7ویں آیت۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ کل اس کے آگے سے پڑھیں گے دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آنے کو قبول فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔